حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ میں بھی پائی جاتی ہے میرے دوستوں۔ فرمایا لَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَ ثُمَّ أُقْتُلْ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے خطاب فرمایا یا بنی لا یبالی ابوک، اے میرے بیٹا تیرا باپ اس بات کا پرواہ نہیں کرتا ہے، لا یبالی ابوک، تیرا باپ اس بات کا پرواہ نہیں کرتا ہے موت پر گر جائے یا موت اس کے اوپر آ گرے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے خطاب فرمایا یا بنی لا یبالی ابوک، اے میرے بیٹا تیرا باپ اس بات کا پرواہ نہیں کرتا ہے، لا یبالی ابوک، تیرا باپ اس بات کا پرواہ نہیں کرتا ہے موت پر گر جائے یا موت اس کے اوپر آ گرے، تو اس بات کا پرواہ تیرا باپ نہیں کرتا ہے۔ یا بنی لا یبالی ابوک ان سقط علیہ، ان سقط علیہ کہ اس پر موت گر جائے، علیہ الموت او سقط علیہ یا گر جائے اس پر موت، کہ اس بات کا پرواہ نہیں کرتا ہے۔ جب عمل صالح کرنے والے میرے دوستوں موت تو کبھی گھبرائیں گے نہیں۔ اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ میں بھی پائی جاتی ہے میرے دوستوں۔ فرمایا لَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَ ثُمَّ أُقْتُلْ۔ اللہ کے رسول فرمایا، اللہ کے رسول نے دعا فرمایا کہ لَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ اللہ کے رسول کی دعا میں شامل ہے۔ تو یہ محبت کی علامات ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا میں سکھایا اللہم حبب الموت الى من یعلم ان محمد رسول، اے اللہ موت کو اس شخص کے نزدیک پسندیدہ ٹھہرا دے جس کو یقین ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور موت ایک بھیانک چیز ہے، لہذا اہل ایمان کو آخرت میں ملنے والے آرام اور راحت کی پیش نظر فرمایا لا یذوقون الموت الا الموتۃ الاولی، ان کو پہلی موت کے علاوہ موت کی دوبارہ تلخی نہیں آئے گی۔ پہلے ایک مرتبہ موت ہوگی، دوبارہ پھر موت کی تلخی آئے گی۔ فرمایا فاصابتکم مصیبۃ الموت، تمہیں موت کی مصیبت یعنی اس کی تلخی پہنچنے والی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں سکھایا اللہم حبب علیہ سکرات الموت وغمرات الموت، اے میرے پروردگار مجھ پر موت کی غشی اور اس کی تلخیاں آسان فرما دے، مجھ پر موت کی تلخی اور غشی آسان فرما دے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان میں موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے اور اس کی کوئی مستثنا نہیں ہے۔ البتہ سچا اور ایماندار آدمی دنیا پر حریص نہیں، سچا اور ایماندار آدمی دنیا پر حریص کرتے ہیں، لالچ اس کی دنیا کے اوپر نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے نکل جاؤں، مجھے آخرت مرنے کے بعد جنت ملیں گے، میرے مرنے کے بعد تو فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کی۔ تو یہ دنیا تو بڑی بیکار چیز ہے، اب دنیا مزہ الآخرہ کمائی کی چیز ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، جتنی کما سکتے ہو کما لو۔ یہ دنیا اللہ نے پھر فرما دی کیا، اور وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ ایک دفعہ ابو جہل نے کہا
رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق کہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے اگر میں نے پا لیا محبت کو تو میں اس کی گردن رون ڈالوں گا۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو فعل لاخذته الملائکۃ عیانا، اگر وہ بدبخت نہ ایسا کر گزرتا تو اللہ کے فرشتے اسے فوراً پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اور اس کا بعد اشارہ اللہ نے سورۃ العلق میں فرمایا ارأیت الذی انہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے یہ بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ لو ان الیہود وتمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو فوراً مر جاتے، یہودی موت کی تمنا کرتے تو فوراً مر جاتے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ یہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بلا عربوں میں نبوت کہاں سے آ گئی، یہ تو ہمیشہ سے ہمارے خاندان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کی نسل کے لوگ بھی کہتے تھے یہ کہاں کے نبی بن گئے کہ نبوت تو ہمیشہ کے لیے داؤد علیہ السلام کی نسل میں رہی۔ پھر یہ لوگ اپنے آپ کو میرے دوستی جنت کا حقدار ثابت کرتا ہے، جنت کا وارث بنتے ہیں، جنت کا مالک بنتے ہیں۔ اللہ نبی نے فرما دی کہ اگر تم جنت کے مالک بنتے ہو تو فتمنوا الموت، موت کا خواہش تو کر لو، موت کی آرزو اور تمنا کر کے دیکھ لو، ان تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تاکہ ولا یتمنونہ، یہ کبھی بھی اپنے موت کے دعویٰ نہیں، خواہش نہیں کر سکتے ہیں، آرزو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بدبخت یہ کبھی اچھا عمل کیا ہی نہیں۔ آگے فرما رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حکم سے انہیں مباہلہ کی دعوت دے دی۔ میرے دوستو سورہ آل عمران میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نجران کی کچھ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب وہ بحث مباحثہ کے ذریعے نہ ماننے پر آمادہ نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے انہیں مباہلہ کی دعوت دے دی، مگر وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مباہلہ کا چیلنج قبول کر لیتے تو لا رجعوا ولا یجدون اہلا ولا مالا، تو اس مان میں واپس جاتے، وہ اس حال میں واپس جاتے کہ ان کی اہل و عیال تباہ ہو جاتے اور ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ نہ بہرحال فرمایا کہ یہ لوگ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا علم ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خود جانتا ہے اور ان سے ذرے ذرے کا حساب لیں گے۔ یقیناً